کسی گاؤں میں ایک بوڑھی ماں رہتی تھی۔ اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی اس کی ایک ٹانگ سے معذور تھی جو کہ زیادہ دیر چل پھر نہیں سکتی تھی اور نہ ہی وہ کوئی کام کاج کر سکتی تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد بوڑھی ماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنی بیٹی اور بیٹے کو بڑی مشکل سے پالا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ پھر جیسے ہی اس کا بیٹا جوان ہوا تو وہ اپنے باپ کی جگہ کھیتوں میں کام کرنا شروع ہو گیا، جس سے گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ پھر ایک دن بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، ماں آپ بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، اس لیے اب آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا چھوڑ دو۔ اس گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے میں کافی ہوں۔ اب آپ کی عمر کام کاج کرنے کی نہیں رہی بلکہ آرام کرنے کی ہے۔ بیٹے کی بات سن کر ماں بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ بڑی مشکل سے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کیا کرتی تھی۔ اب وہ گھر پر اپنی بیٹی کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے۔ معذور بیٹی تو پہلے ہی گھر میں سارا دن چارپائی پر لیٹی رہتی تھی۔ اب بوڑھی ماں سارا دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گھر کا کام کاج کر لیا کرتی تھی۔ دن بھر بیٹا اپنی ماں اور بہن کے لیے محنت کرتا اور رات کو آ کر اپنی ماں کی خدمت کرتا اور ہر روز یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے کہ اس کی ماں اپنے بیٹے سے بہت راضی تھی اور اپنے رب کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ اے اللہ، تو نے مجھے نیک اور فرما بردار بیٹا دیا۔ اس وقت تک لڑکے کی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے بڑے ہی لاڈ اور پیار سے اپنے بیٹے کی شادی کی اور ایک بہو کو گھر میں لے آئی۔ اب اس بیٹے کا سارا وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا اور اس کی بیوی اسے اپنی ماں کے پاس نہ جانے دیتی۔ جب بیٹا کام کر کے شام کو گھر آتا تو اس کی بیوی سارے دن کی باتیں بتا کر اپنے شوہر کے کان بھرا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے کے دل میں ماں کے لیے نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی اور وہ اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ شوہر کے کام پر چلے جانے کے بعد اس کی بیوی ان دونوں ماں بیٹی پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ سارا دن ان کو تانے دیتی اور گھر کے کام کرواتی۔ اس معذور سے جو کہ وہ اٹھ نہیں سکتی تھی، اس سے بھی گھر کا جھاڑو پوچھا لگوایا کرتی تھی اور ماں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو بٹھا کر اس کی جگہ سارا دن کام کرتی تھی۔ بوڑھی ہڈیا اب جواب دے چکی تھی اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی، تمہاری ماں اور بہن تو گھر میں مفت کی روٹیاں توڑتی ہے، آپ ایسا کرو کہ ان دونوں کو گھر سے باہر نکالو، کہیں کام پر ڈال دو۔ شوہر نے اپنی بیوی کو بہت سمجھایا، لیکن اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی ایک بات نہ سنی اور غصے سے کہنے لگی کہ اگر یہ دونوں گھر سے نہ گئی، انہوں نے کوئی کام وغیرہ نہ کیا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ پھر اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تم ناراض مت ہو اور مجھے بتاؤ کہ میں ان کے ساتھ کیا کروں، ان کو کہاں کام پر بھیجوں۔ اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ اپنی ماں سے کہیں کہ محلے کے جتنے بھی گھر میں کام وغیرہ ہیں وہ کر کے آئیں، اور رہی بات تمہاری معذور بہن کی، اسے آپ گھر سے باہر دور کسی سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ آیا کرو، اس سے ہمارے گھر میں اچھے خاصے پیسے آیا کریں گے۔ دوسرے دن اس کے شوہر نے اپنی بیوی کے کہنے پر بالکل ویسا ہی کیا۔ اس نے اپنی ماں کو کام کے لیے لوگوں کے گھروں میں بھیج دیا اور خود وہ کام پر جاتے وقت اپنی بہن کو روزانہ سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ جاتا تھا اور رات کو گھر آتے وقت وہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر آ جاتا۔ معذور بہن کی حالت ایسی دیکھ کر لوگ اس کی مدد کر دیتے تھے، اسے بہت زیادہ پیسے دیتے تھے۔ گھر میں جاتے ہی وہ پیسے اس کا بھائی اور بھابھی فوراً چھین لیا کرتے تھے۔ رات کو دونوں ماں بیٹی کو کوئی کھانا بھی نہ پوچھتا تھا، اگر وہ مانگ لیتی تو بچا کھچا کھانا مل جایا کرتا تھا، جو کہ پیٹ بھرنے کے لیے بھی بالکل بھی کافی نہ تھا۔ گھر کا سلسلہ بہت دیر تک چلتا رہا۔ ایسے ہی ایک دن ان کا بیٹا جب اپنی معذور بہن کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ کر آیا تو معذور بہن کے قریب سے ایک اللہ والے نیک بزرگ گزر رہے تھے۔ انہوں نے جب معذور لڑکی کی یہ حالت دیکھی، دوپہر کے وقت تپتی دھوپ میں جلتی ہوئی سڑک کے اوپر معذور لڑکی لیٹی ہوئی ہے، اللہ والے نیک بزرگ اس لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی، تمہیں کس مجبوری کے تحت ایسی تپتی دھوپ میں یہاں پر لٹایا گیا ہے؟ وہ لڑکی اللہ والے کی بات سن کر سسک سسک کر رونے لگی۔ اللہ والے نیک بزرگ نے معذور لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹی، مجھے اپنے باپ کی طرح سمجھو، میں تمہارا ہر دکھ درد سننے کو تیار ہوں اور ہو سکے تو شاید ختم بھی کر دوں۔ معذور لڑکی زاروں قطار رونے لگی۔ اس نے اپنے بھائی اور بھابھی کو اپنے اوپر اور اپنی ماں کے اوپر کیے جانے والے سارے ظلم کی داستان اللہ والے کو سنا دی۔ اللہ والے نیک بزرگ سے اس لڑکی کا دکھ سن کر رہا نہ گیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اللہ والے نیک بزرگ اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے ساتھ جنگل میں ایک جھونپڑی پر رکھ لیا۔ پھر جب شام کو واپس گھر آتے وقت اس کا بھائی اپنی معذور بہن کو لے کر گھر جانے لگا تو اس کو اپنی بہن سڑک پر نہ ملی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان تو نہ ہوا، تو گھر جا کر اس نے اپنی ماں اور بیوی کو بتانے لگا کہ ہماری بہن کو شاید کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ اس بات کا اثر اس کی بیوی پر تو ذرا بھر نہ ہوا اور اس کی ماں اپنے بیٹے کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ بیٹا تم مجھے اسی جگہ پر لے چلو جہاں پر تم اپنی بہن کو لے کر جاتے تھے، میں خود اسے وہاں سے ڈھونڈ لوں گی۔ اس کا بیٹا غصے سے کہنے لگا کہ ماں میرا زیادہ دماغ خراب نہ کرو، میں ابھی کام سے تھکا ہوا گھر آیا ہوں، مجھ سے اب کسی کام کی امید مت رکھنا۔ وہ دونوں میاں بیوی پرسکون ہو کر کھانا کھانے لگے، لیکن ماں نے اپنی زبان پر ایک نوالا بھی نہ لیا۔ وہ ساری رات محلے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی کو ڈھونڈتی رہی، کبھی لوگوں کے دروازے بجاتی تو کبھی اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی۔ اس کا بیٹا اور بہو آرام کی نیند سو رہے تھے۔ پھر صبح ہوتے ہی اس نے اپنی بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے جلدی سے اس جگہ پر لے چلو جہاں تم اپنی بہن کو چھوڑ کر آئے تھے۔ اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو دھکا دیا اور کہا کیوں صبح صبح منحوس کی طرح میرے سامنے رو رہی ہے؟ اگر تم اپنی بیٹی کے لیے اتنی فکر مند ہو تو جاؤ خود جا کر اس کو ڈھونڈ لو۔ اس کی ماں روتے ہوئے میلے کچیلے کپڑوں میں باہر سڑک کی طرف اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچی۔ اس جنگل میں اس اللہ والے بزرگ کی جھونپڑی تھی جہاں پر اس کی بیٹی اور اللہ والے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ ماں کے رونے کی آواز بیٹی کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے جلدی سے اللہ والے کو آواز دی اور کہا کہ میری ماں رو رہی ہے، آپ دیکھیں کہ میری ماں رو رہی ہے، یہ میری ماں کے رونے کی آواز ہے۔ اللہ والے نیک بزرگ ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے جلدی سے اٹھے اور باہر جا کر دیکھنے لگے۔ اللہ والے جلدی سے اس بوڑھی عورت کے پاس گئے اور آواز دے کر پوچھنے لگے کیا آپ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ بوڑھی عورت نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ جی میں تو کل سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں تھے۔ پھر اللہ والے بزرگ نے اس بوڑھی عورت کو کہا آپ میرے جھونپڑی میں چلیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کہاں ہے۔ وہ اس کو اپنی جھونپڑی میں لے گئے۔ جب ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ اللہ والے نیک بزرگ کے ہاں دونوں ماں بیٹی مکمل صحت یاب ہو چکی تھی۔ پھر ماں اور بیٹی اپنی باقی کی زندگی ان کے ساتھ اللہ والے نیک بزرگ کی چھوٹی سی جھونپڑی میں گزارنے لگی۔ ماں بیٹی نماز اور قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرنے لگی۔ اللہ والے نیک بزرگ جب بھی اس بوڑھی عورت کو اس کے بیٹے سے ملنے کے لیے کہتے تو وہ اپنی زبان سے تو کچھ نہ کہتی، مگر پھر اللہ والے نیک بزرگ اس بوڑھی عورت کو کہتے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ کو اپنی بیٹے سے کچھ نہیں ملنا تو میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر ادھر جب بیٹا شام کو گھر واپس آیا، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ ماں اور بہن گھر واپس آئی کہ نہیں۔ اس کی بیوی بہت ہی اکھڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ دونوں ماں بیٹی کام چور ہیں، جان چھڑا کر گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ آہستہ آہستہ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور اس کی بیوی حاملہ ہو گئی۔ شوہر کو جیسے ہی پتا چلا کہ اس کی بیوی ماں بننے والی ہے، وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ بیوی اپنے شوہر سے کہنے لگی چلو اچھا ہی ہے کہ آپ کی ماں اور بہن بہت جلد یہاں سے رفع دفع ہو گئی، ورنہ میرے ہونے والے بچے پر نہ جانے کتنا برا اثر پڑتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس کی بیوی اپنے گاؤں سے شہر جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ڈاکٹر نے آنے والی رپورٹ کے مطابق بتایا کہ آپ کی بیوی اب کبھی بھی دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس خبر سے دونوں میاں بیوی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ خبر سننے کے بعد اس کی بیوی کو شوگر کی بیماری ہو گئی۔ شوگر کی بیماری نے اس کی بیوی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ایک دن اس کی بیوی کو گھر کے کام کرتے ہوئے پاؤں میں معمولی سی چوٹ لگی اور معمولی سی چوٹ آہستہ آہستہ پھیلنے لگی اور دوائیاں کھانے کے بعد اسے کہیں سے آرام نہ آیا اور زخم کا زہر پورے پاؤں میں پھیلنے لگا۔ ڈاکٹروں نے اس کے شوہر کو کہا کہ اب آپ اپنی بیوی کا پاؤں کٹوا دیجیے، کیونکہ آپ نے ایسا نہیں کیا تو زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا
اور پھر ہو سکتا ہے ہمیں پاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کی بیوی کی پوری ٹانگ کاٹنی پڑے۔ ڈاکٹر کی بات مان گیا تو ڈاکٹر نے اس کی بیوی کا ایک پاؤں کاٹ دیا۔ اس کی بیوی ایک پاؤں سے معذور ہو گئی۔ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کا علاج کروانے کے لیے بہت سا پیسہ خرچ کیا تھا۔ اس نے گھر میں جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ سب کی سب اپنی بیوی کے علاج پر خرچ کر دی۔ گھر میں بھوک اور لالے پڑ گئے۔ اب تو اس کے پاس اپنی بیوی کے علاج کے لیے کوئی پیسہ بھی نہ بچا۔ ان دونوں میاں بیوی کو اپنے کیے پر بہت پچھتاوا ہونے لگا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ ہمیں ان گناہوں کی سزا مل رہی ہے جو سلوک ہم نے اپنی ماں بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اس کی بیوی روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں تمہاری بہن سے ملنا چاہتی ہوں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں، کیونکہ آج اللہ نے مجھے بھی اسی طرح معذور بنایا ہے۔ تمہاری بہن کو اور ماں کو بہت زیادہ باتیں سنایا کرتی تھی، ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کہ اس کا شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا، ابھی تو اللہ نے ہمیں پتہ نہیں کون کون سی سزا دینی ہے۔ جو سلوک میں نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ کیا ہے، یہ سزا تو میرے گناہوں کے لیے بہت ہی کم ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ماں اور بہن کہاں ہے اور کس حال میں ہے، کیسے ان کا سامنا کروں گا۔ میں اپنی گناہوں پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے اب میرا خدا کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں بہت ہی بدبخت اور نافرمان بیٹا ہوں۔ اس کی بیوی کہنے لگی، پتہ کرواؤ اپنی ماں اور بہن کا، وہ معاف ضرور کر دے گی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بس کچھ دن تک ہماری فصل تیار ہونے والی ہے، جیسے ہی ہماری فصل کٹے گی اس کے بعد سب سے پہلے میں اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ پتہ نہیں ابھی اللہ کو کیا منظور تھا۔ 2 دن بعد اچانک بہت ساری بارشیں آنا شروع ہو گئی۔ بارشوں کا سلسلہ 2 ہفتے تک ایسے ہی چلتا رہا، جس سے اس نافرمان بیٹے کے لیے ساری پکی فصل تباہ ہو گئی۔ اپنی تیار ہونے والی فصل پر بہت ساری امیدیں لگا رکھی تھی۔ اس کے پورے سال کی محنت کو اللہ نے 2 دن میں ختم کر دیا، جس سے اسے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ملی۔ وہ اپنی فصل دیکھ کر اپنا سر پکڑ کر رونے لگا۔ جب اس نے گھر آ کر اپنی بیوی کو اپنی فصل کا حال بتایا، اس کی بیوی پہلے ہی بیمار تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ڈاکٹروں نے اس کا پاؤں کاٹا تھا۔ یہ خبر سن کر اس کی طبیعت اور زیادہ خراب ہو گئی اور اس کی ٹانگ سے گندا خون اور بدبودار ریشہ بہنے لگا۔ اس کی ٹانگ میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پیدا ہونے لگے۔ اس کی ٹانگ سے برداشت نہ ہونے والی گندگی بدبو آنے لگی، جسے دیکھ کر ڈاکٹر اور سبھی لوگ توبہ توبہ کرنے لگے۔ اس کی بیوی بار بار اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی اور اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتی، آپ جیسے بھی کر کے کہیں سے بھی اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈ کر لائیں، ایک بار میرے سامنے لے آؤ، میں ان کے پاؤں پکڑ کر ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گی۔ اور اس کے شوہر نے اپنی ماں اور بہن کو ڈھونڈنے کے لیے ہر جگہ سے پتہ کیا، لیکن اسے کہیں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا۔ پھر اسے کسی گاؤں کے آدمی نے بتایا کہ اللہ والے نیک بزرگ کے ہاں اس کی ماں اور بہن دونوں صحیح سلامت رہ رہی ہے۔ اسی وقت اللہ والے کی جھونپڑی میں چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا اس کی ماں نماز پڑھ رہی تھی اور جاتے ہی اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں، جس خدا کے آگے آپ سجدہ کر رہی ہیں، آپ کو اسی خدا کا واسطہ مجھے ایک بار میرے گناہوں کی معافی دے دے۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ ماں، آپ کے جانے کے بعد میں برباد ہو چکا ہوں۔ میرا گھر، فصل، بیوی، ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد میری زندگی ویران ہو چکی ہے اور میری خوشیوں کو آگ لگ چکی ہے۔ میری بیوی کچھ دنوں کی مہمان ہے، اللہ نے اسے بھی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر وہ اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بہن، تم ہی ماں کو سمجھاؤ، آپ دونوں بس ایک دفعہ میرے ساتھ میرے گھر پر چلو۔ میری بیوی آپ دونوں سے معافی مانگنا چاہتی ہے۔ وہ خود پاؤں پر چل کر نہیں آ سکتی، ورنہ وہ آپ کے پاس ضرور آتی۔ ماں تو آخر ماں تھی۔ ماں اپنے بیٹے کو اس طرح روتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن وہ دوبارہ اب اس گھر میں نہیں جائے گی۔ اس کا بیٹا اللہ والے نیک بزرگ سے کہنے لگا کہ آپ ہی میری ماں کو سمجھائیں، آپ کے کہنے پر وہ ضرور آئیں گی۔ پھر اللہ والے بزرگ کے کہنے پر بوڑھی ماں اور معذور بہن اپنے بیٹے کے ساتھ اس کے گھر پر چلی گئی۔ ماں اپنی بہو کے ساتھ یہ حالت دیکھ کر خود بھی رونے لگی۔ اس کی بہو اپنی ساس کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی اور اپنی نند سے کہنے لگی کہ دیکھو، اللہ نے مجھے آج تمہاری طرح معذور بنا دیا۔ میری یہ حالت دیکھ کر ہر کوئی مجھ سے کراہتا ہے، میرے نزدیک نہیں آتا، مجھے اللہ ہی معاف کر دے۔ اس کی نند بھی اپنی بھابھی کی ایسی حالت دیکھ کر
رونے لگی۔ ماں اور بیٹی دونوں روتے روتے اپنی بہو اور بیٹے کو معاف کر دیا۔ ان ماں بیٹی نے تو اس کا معاف کر دیا، مگر اس کی تکلیف کو اب کون کم کرتا؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی سے معافی مانگتی رہی۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ اپنی تکلیف اور درد سے اونچی اونچی چیخ رہی تھی۔ اس کی چیخوں پکار سن کر سارا محلہ جمع ہو گیا۔ اس کی بہو ہر کسی کو یہی کہہ رہی تھی، اپنے بڑوں اور بزرگوں کی خدمت کرو، کبھی اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ورنہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ لوگ اس کی حالت دیکھ دیکھ کر اس کو رو رہے تھے اور توبہ و استغفار کر رہے تھے، اور پھر اس کو پتہ نہیں کتنی تکلیف تھی، کتنا درد تھا کہ اللہ پاک نے اس کو اسی تکلیف اور درد میں موت دے دی۔ لوگ اس عورت کا عبرتناک انجام دیکھ کر ہر کوئی اللہ سے توبہ کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اس بہو کی کہانی ہر کسی کی زبان پر تھی، کوئی بھی اس کو بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ ہر کسی کے لیے ایک عبرت کا نشان بن چکی تھی۔